کہاں جاتے، سنانے اپنی بربادی کے افسانے کہاں جاتے، تیرا در چھوڑ کے خواجہ یہ دیوانے کہاں جاتے۔ ہمیشہ بھیک ہم نے تو اسی چوکھٹ سے پائی ہے، ہم اپنا دامن امید پھیلانے کہاں جاتے۔ حضرات، سیدنا سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ اپنے مریدین کے ساتھ سفر کر رہے ہیں۔ خواجہ غریب نواز کی وہ شان ہے، آپ جس علاقے سے نکلتے ہیں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے جا رہے ہیں، اور قرآن پاک کی جب آپ تلاوت فرماتے تھے، اگر جنگلی علاقوں سے آپ کا گزر ہوتا تھا تو جنگل کے شیر، بھیڑیے، پرندے باہر نکل آیا کرتے تھے، آپ کے قرآن پاک کی تلاوت کو سنا کرتے تھے۔ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مریدوں کے ساتھ سفر کر رہے ہیں۔ سفر کرتے کرتے ایک جگہ پر پہنچے، کیا دیکھتے ہیں 40 مجوسی آگ کی پرستش کر رہے ہیں، آگ کی پوجا کر رہے ہیں۔ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ ان مجوسیوں کے پاس گئے، جانے کے بعد کہتے ہیں، یہ بتاؤ تم کتنے سالوں سے اس آگ کی پرستش کر رہے ہو، کتنے سالوں سے آگ کی پوجا کر رہے ہو؟ ان مجوسیوں نے کہا کہ ہم اس آگ کی پرستش کئی دنوں سے کر رہے، کئی سالوں سے کر رہے ہیں۔ خواجہ خواجگاں، مالک ہندوستان، عطائے رسول خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، تم آگ کی پرستش کیوں کر رہے ہو؟ اگر تمہیں عبادت کرنا ہے، اگر تمہیں پرستش کرنا ہے تو اس رب کی پرستش کرو جو میرا بھی خالق ہے، تمہارا بھی خالق ہے، جس نے ہمیں بھی پیدا کیا، تمہیں بھی پیدا کیا، اس رب کی عبادت کرو۔ انہوں نے کہا نہیں، ہمارے آباء و اجداد نے آگ کی پرستش کی ہے، ہمارے آباء و اجداد نے اس آگ کو اپنا معبود مانا ہے، اسی لیے ہم بھی اس آگ کی پرستش کر رہے ہیں، اسی لیے ہم آگ کی پوجا کر رہے ہیں۔ خواجہ غریب نواز ہند الولی ارشاد فرماتے ہیں، کتنے سالوں سے تم آگ کی پرستش کر رہے ہو؟ کسی نے کہا ہمیں 12 سال ہو گئے ہیں، کسی نے کہا ہمیں 18 سال ہو گئے ہیں، کسی نے کہا ہمیں 20 سال ہو گئے ہیں، کسی نے کہا ہمیں 50 سال ہو گئے ہیں۔ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، جب تمہیں اتنے سال ہو گئے آگ کی پرستش کرتے ہوئے، اگنی پوجا کرتے ہوئے، ذرا آگ کے اندر کود کے دکھاؤ، دیکھیں آگ تمہارے جسم کو جلائے گی یا نہیں۔ ذرا آگ میں تم کود کے دکھاؤ، دیکھیں آگ تمہیں جلائے گی یا نہیں جلائے گی۔ انہوں نے کہا بابا کیسی بات کرتے ہو، آگ کا کام ہے انسان کے وجود کو مٹا دینا، آگ کا کام ہے انسان کو جلا دینا، آگ کا کام ہے انسان کو جلا کر کے خاکستر کر دینا، آگ کا کام ہے انسان کو فنا کر دینا۔ اگر ہم آگ میں جائیں گے، آگ ہمارے جسم کو جلا کر کے خاک کر دے گی، اگر ہم آگ میں جائیں گے آگ ہمارے وجود کو مٹا دے گی، اگر ہم آگ میں جائیں گے تو ہم جل کر کے خاکستر ہو جائیں گے۔ خواجہ غریب نواز نے ارشاد فرمایا، جب تم اتنے سالوں سے آگ کی پوجا کر رہے ہو تو آگ کو تمہارا بدن جلانا نہیں چاہیے، آگ میں تمہیں جلنا نہیں چاہیے، اس لیے کہ تم آگ کی پرستش کر رہے ہو، آگ کی پوجا کر رہے ہو۔ انہوں نے کہا بابا کیسی بات کرتے ہو، آگ تو فوراً جلا دے گی، انسان کے وجود کو مٹا دے گی، آپ بڑی باتیں کر رہے ہیں، کیا آپ اس آگ میں کود کے دکھا سکتے ہیں؟
خواجہ غریب نواز ارشاد فرماتے ہیں تم میری بات کرتے ہو، میری بات تو بہت دور کی ہے، میں نے جو اپنے پیروں میں لکڑی کی کھڑاؤں پہن رکھی ہے، آگ کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، اس آگ میں اتنی ہمت نہیں ہے جو میں نے لکڑی کی کھڑاؤں پیروں میں پہن رکھی ہے، آگ اس لکڑی کی کھڑاؤں کو جلا دے۔ انہوں نے کہا بابا شکل و شباہت کے اعتبار سے تم مسلمان لگ رہے ہو۔ خواجہ غریب نواز نے ارشاد فرمایا الحمدللہ میں مسلمان ہوں۔ کہا اچھا آگ میں آپ کود کے دکھائیں۔ خواجہ غریب نواز نے لکڑی کی کھڑاؤں جو پہنے ہوئے تھے، آپ نے لکڑی کی کھڑاؤں کو نکالا، نکالنے کے بعد جلتی ہوئی آگ میں ڈال دیتے ہیں، گھنٹوں تک لکڑی کی کھڑاؤں آگ میں پڑی رہتی ہے، آگ نے آپ کی لکڑی کی کھڑاؤں کو جلایا نہیں۔ جب لکڑی کی کھڑاؤں کو آگ نے جلایا نہیں، وہ 40 مجوسی یہ منظر دیکھ کر کے آپ کے قدموں پر گر جاتے ہیں۔ گرنے کے بعد کہتے حضور بالا میں مان گیا ہوں، ایک لکڑی جو آپ کے جسم سے ٹچ ہو جائے، ایک لکڑی جو آپ کے جسم سے مس ہو جائے، اسے دنیا کی آگ نہ جلا سکے۔ حضور بالا ہم اگر آپ کا کلمہ پڑھ لیں گے، ہم اگر آپ کے نانا کا کلمہ پڑھ لیں گے، آپ کا دین قبول کر لیں گے تو ہمیں جہنم کی آگ نہیں جلا سکتی ہے۔ یہ شان خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو اس لیے اسلامی بھائیوں خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سچی محبت کرو، خواجہ غریب نواز سے سچا پیار کرو، اس لیے کہ خواجہ غریب نواز کی محبت یہاں بھی کام آئے گی، مرنے کے بعد قبر میں بھی خواجہ غریب نواز کی محبت کام آئے گی۔ شان دیکھیے خواجہ غریب نواز کی، سبحان اللہ، یہ شان ہے، وہ مقام اللہ رب العزت نے عطا فرما دیا کہ آج دنیا کے کسی خطے میں رہنے والا ہو، وہ غریب نواز کی بارگاہ میں جاتا ہے، جو بھی ان سے طلب کرتا ہے غریب نواز اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ شان دیکھیے میرے خواجہ کی۔ اجمیر شریف کی دھرتی پر جب تشریف فرما ہوئے تھے، آپ نے ایسی جگہ پر پڑاؤ ڈالا تھا جہاں پر راجہ پردی راج کے اونٹوں کو باندھا جاتا تھا، جہاں پر راجہ پردی راج کے اونٹ بیٹھتے تھے، وہاں پر آپ نے پڑاؤ ڈالا تھا۔ ڈالنے کے بعد راجہ پردی راج کے نوکروں نے آ کر کے دیکھا کہ ایک درویش ایک اللہ والا ہے جو زمین پر مصلی بچھا کر کے عبادت و ریاضت کر رہا ہے۔ راجہ پردی راج کے سپاہی دیکھتے رہے۔ جب خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز سے فارغ ہوئے، وہ سپاہی آنے کے بعد کہتے ہیں آپ یہاں سے جائیے، یہاں پر راجہ پردی راج کے اونٹوں کو باندھا جاتا ہے، اونٹوں کو بٹھایا جاتا ہے۔ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا سنو، ہمیں تمہاری زمین و جائیداد کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں صرف اتنی جگہ چاہیے کہ ہم مصلی بچھا کر کے رب کی عبادت کر سکیں۔ ہم تمہاری زمینوں پر قبضہ کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم اللہ و رسول کا پیغام تم تک پہنچانے کے لیے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا بابا آپ یہاں سے جائیے، یہاں پر راجہ پردی راج کے اونٹ بیٹھتے ہیں۔ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اچھا اگر اونٹ بیٹھتے ہیں تو اونٹ ہی بیٹھیں گے۔ اللہ والے کی زبان سے اتنا جملہ نکلنا تھا، آپ وہاں سے اٹھ کے چلے گئے، اپنے مریدوں کے ساتھ میں انا ساگر تالاب کے قریب پڑاؤ ڈال دیا، وہاں پر عبادت و ریاضت کرنے لگے۔ جب اونٹوں کے چرانے کا وقت ہوتا ہے تو راجہ پردی راج کے نوکر جاتے ہیں، جانے کے بعد اونٹوں کو کھولتے ہیں، لیکن کوئی بھی اونٹ اپنی جگہ سے ٹچ سے مس نہیں ہو رہا، کوئی بھی اونٹ اپنی جگہ سے ہل تک بھی نہیں رہا۔ ہلے بھی کیسے؟ کسی دنیا دار نے نہیں بٹھائے تھے، بلکہ خواجہ غریب نواز کے بٹھائے ہوئے تھے۔ جب تک میرا خواجہ اجازت نہیں دے سکتا ہے، بیٹھے ہوئے اونٹ اپنی جگہ سے اٹھ تک نہیں سکتے ہیں۔ کافی عرصہ گزر گیا، اونٹوں پہ چابک چلائے جا رہے، کوڑے مارے جا رہے، لیکن کوئی بھی اونٹ اپنی جگہ سے اٹھ نہیں رہا۔ راجہ پردی راج کے نوکر بڑا حیران و شش و پنج میں ڈوبے ہوئے ہیں، آخر معاملہ کیا ہے؟ اونٹ اپنی جگہ سے کھڑے کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ راجہ پردی راج کے نوکر جاتے ہیں، راجہ کو بتاتے ہیں، بتانے کے بعد کہتے راجہ ہمارے اونٹ اپنی جگہ سے آج اٹھ نہیں رہے ہیں، ورنہ جب ان کو چرانے کا وقت ہوتا تھا انہیں اٹھایا جاتا تھا، یہ فوراً اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے تھے، لیکن آج ہمارے اونٹ اپنی جگہ سے ٹچ سے مس نہیں کر رہے ہیں۔ راجہ نے پوچھا معاملہ کیا تھا؟ تو سپاہیوں نے کہا معاملہ یہ تھا
کہ ایک درویش ایک اللہ حوالہ آیا تھا، وہ نماز پڑھ رہا تھا مصلی بچھا کر کے، ہم نے اسے بھگا دیا۔ اس نے کہا تھا ہمیں تمہاری زمین و جائیداد کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں صرف اتنی جگہ چاہیے کہ جہاں پر ہم مصلی بچھا کر کے رب کی عبادت کر سکیں، مصلی بچھا کے اللہ کی عبادت و ریاضت کر سکیں۔ اس اللہ حوالے نے کہا تھا کہ اگر راجا کے اونٹ بیٹھتے ہیں تو اونٹ ہی بیٹھیں گے۔ اتنا کہا، راجا پرتھوی راج نے کہا سنو نوکرو، جب تک وہ درویش، جب تک وہ اللہ حوالہ معاف نہیں کرے گا ہمارے اونٹ اپنی جگہ سے کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں۔ اتنا کہا، نوکروں نے خواجہ غریب نواز کی تلاش شروع کر دی۔ خواجہ غریب نواز کو تلاش کیا جا رہا ہے۔ خواجہ غریب نواز کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے انا ساگر تالاب کے قریب تلاش کر لیا۔ خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں پہنچے۔ پہنچنے کے بعد کہتے حضور معذرت چاہتا ہوں، آپ نے کہا تھا اونٹ بیٹھیں گے تو اونٹ ایسے بیٹھ گئے کہ ہم انہیں بہت مار رہے ہیں، لیکن اونٹ اپنی جگہ سے ہل تک نہیں رہے ہیں۔ خواجہ غریب نواز نے فرمایا میں نے کہا تھا کہ اگر اونٹ بیٹھتے ہیں تو اونٹ ہی بیٹھیں گے۔ اب وہ کہتے حضور معذرت چاہتا ہوں، معافی مانگتا ہوں، آپ معاف کر دیجئے۔ خواجہ غریب نواز ہند الولی عطا رسول نے فرمایا جاؤ میں نے معاف کر دیا، لیکن آئندہ ایسی حرکت مت کرنا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ خواجہ غریب نواز نے اتنا فرمایا جاؤ میں نے معاف کیا۔ اب وہ اونٹوں کے قریب آتے، جب اونٹوں کو اٹھاتے ہیں تو سارے اونٹ خود بخود اپنی جگہ سے اٹھ جاتے ہیں۔ اسلامی بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر تاریخ کا مطالعہ آپ کریں گے تو آپ کو معلوم چل جائے گا، آج سے تقریباً 800 سال پہلے خواجہ غریب نواز نے اجمیر شریف کی دھرتی پر اونٹوں کو بٹھا دیا تھا۔ راجا پرتھوی راج کے نوکر چاکر ان اونٹوں کو اٹھا رہے تھے، لیکن اٹھا نہیں پا رہے تھے۔ تو مجھے کہہ لینے دیا جائے، پوری دنیا تک میری آواز کو پہنچایا جائے، جب غریب نواز کے بٹھائے ہوئے اونٹوں کو زمانہ نہیں اٹھا سکتا ہے تو غریب نواز کے بسائے ہوئے مسلمانوں کو ہندوستان سے کون بھگا سکتا ہے؟ یہ شان ہے میرے خواجہ کی۔ تو خواجہ غریب نواز ہند الولی عطا رسول معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ سے سچی محبت کرو، خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سچا پیار کرو، اس لیے کہ ان کا پیار دنیا میں بھی کام آئے گا، ان کا پیار مرنے کے بعد قبر میں بھی کام آئے گا۔ شان دیکھیے میرے خواجہ کی۔ اسلامی بھائیوں، آپ اگر تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو ہندوستان میں بہت سے لوگ آئے تھے دین پھیلانے کے لیے، لیکن ان کا مقصد دین پھیلانا نہیں تھا، اپنا نام روشن کرنا تھا۔ بڑے بڑے لوگ آئے تھے نام روشن کرنے کے لیے، لیکن کیا ہوا؟ واپس چلے گئے۔ لیکن خواجہ غریب نواز دنیا کے لیے نہیں آئے تھے، زمین و جائیداد کے لیے نہیں آئے تھے، آپ دین کے لیے آئے تھے۔ تاریخ شاہد ہے، جو دنیا کے لیے آتا اس کا نام مٹا دیا جاتا ہے، جو دین کے لیے آتا ہے اس کا نام روشن و منور کر دیا جاتا ہے۔ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ انا ساگر تالاب کے قریب اپنے مریدین معتقدین کے ساتھ تشریف فرما ہے۔ راجا پرتھوی راج کو معلوم چلا، راجا پرتھوی راج نے سپاہیوں کو بھیجا، جاؤ تالاب کے قریب پہرا لگا دو، اس اللہ حوالے کو پانی نہ ملنے پائے، جب پانی نہیں ملے گا تو خود بخود یہاں سے چلا جائے گا۔ پہرا لگا دیا گیا، لیکن خواجہ غریب نواز اپنے مریدوں کے ساتھ وہیں پر تشریف فرما ہے۔ پھر سپاہیوں نے کہا آپ یہاں سے جائیے، راجا کا حکم ہے آپ کو جانا پڑے گا۔ تو خواجہ غریب نواز نے پھر فرمایا سنو، مجھے تمہاری زمین و جائیداد کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تو تمہارے دلوں میں اللہ و رسول کا پیغام پہنچانا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ یہاں سے جائیے۔ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مریدوں کو لیتے ہیں، لینے کے بعد دوسرے مقام پر پہنچتے ہیں۔ آپ کے مریدین کہتے حضور بالا، ہم نے جہاں پر راجا پرتھوی راج کے اونٹ بیٹھتے ہیں وہاں پر پڑاؤ ڈالا، وہاں سے ہمیں بھگا دیا گیا۔ انا ساگر تالاب کے قریب پڑاؤ ڈالا، وہاں سے بھگا دیا گیا۔ حضور اگر آپ کی خاموشی اور لا تعلقی کا یہی حال رہا تو عنقریب یہ لوگ ہمیں یہاں رکنے نہیں دیں گے۔ خواجہ غریب نواز نے ارشاد فرمایا پریشان نہ ہو، اللہ معانا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہم اللہ اور رسول کا پیغام ہندوستان کی زرزمین پر پہنچا کے رہیں گے
تقریباً کتابوں میں لکھا ہے 90 لاکھ غیر مسلموں نے خواجہ غریب نواز کے دست مبارک پر کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیا تھا۔ آپ کے مریدین کہتے حضور بالا کچھ کیجئے۔ خواجہ غریب نواز نے ارشاد فرمایا اچھا یہ بڑا ظلم کر رہے ہیں، یہ میری طاقت دیکھنا چاہتے ہیں، یہ میری کرامتیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ خواجہ غریب نواز نے اپنے مرید کو بلا کے چھوٹا سا ایک پیالہ دیا جسے کاسا کہا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا میرے مرید جا انا ساگر کے قریب کھڑا ہو کر کے کہنا تجھے خواجہ نے بلایا ہے۔ مرید نے پیالہ لیا، لینے کے بعد انا ساگر تالاب کے قریب گیا، جانے کے بعد کہتا پانی سن، یہ نہ دیکھ میں کون ہوں بلکہ یہ دیکھ مجھے بھیجا کس نے ہے۔ اے پانی سن تجھے خواجہ پیا نے بلایا ہے۔ سبحان اللہ، اتنا کہنا تھا پانی نچڑ کے سارے تالاب کا پانی نچڑ کے چھوٹے سے پیالے میں آ گیا۔ دیگر روایت میں ملتا ہے کہ اجمیر کی دھرتی پر جتنے کنواں تھے ان سارے کنووں کا پانی بھی خشک ہو گیا تھا۔ سپاہیوں کا پہرا لگا رہا، تالاب کا پانی غائب ہو گیا، چھوٹے سے پیالے میں سارے تالاب کا پانی آ جاتا ہے۔ میں نے تصور میں پوچھا غریب نواز سارے تالاب کا پانی چھوٹے سے پیالے میں منگانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو غریب نواز کے گنبد سے آواز آتی ہے اے معید رضا تمہیں نہیں معلوم ہے میں نے سارے تالاب کا پانی ایک چھوٹے سے پیالے میں اس لیے منگایا ہے تاکہ زمانہ جان جائے جب میں سارے تالاب کا پانی ایک چھوٹے سے پیالے میں منگوا سکتا ہوں، یقیناً اپنے چاہنے والوں کو اپنے دامن میں بھی چھپا سکتا ہوں۔ یہ شان ہے خواجہ غریب نواز کی۔ تو خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سچی